اور یہ ناقابل معاف سجدہ کرتے ہیں اس کے اذن کے بغیر ہی اپنے طور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں. آج کا ٹاپک شرک کے بارے میں ہے. توحید اسلام میں ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کی بنیاد کے پر انسان کو سارا ہمارے ریلیجن کا اور ہماری کوڈ آف لائف کا جو اور کوڈ آف ایتھکس کا سارا دار و مدار ہے. وہ اس کا پیوٹ ہے اور یہ اس کا محور ہے. اور اس کے اگینسٹ جب شیطان نے اپنی شیطانیت کا رستہ اختیار کیا تو انسانوں کو اور جنوں کو گمراہ کیا اور شرک کی طرف لے گئے. شرک جو ہے وہ شرکت یا شراکت کی لفظ سے ماخوذ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ یا اللہ پاک کی صفات مبارکہ میں کسی کو کسی سینس میں بھی شریک کر لینا. یہ ایک بڑا ڈیفائنگ پوائنٹ ہے اپنے کریٹر کے ساتھ اب مخلوق کا. اور یہ ناقابل معافی جرم ہے جو روز میعاد اور روز قیامت بخشش کا کوئی صورت بھی اس معاملے میں ظہور پذیر نہیں ہوگی، کہ اس شک میں مشرکین اور منافقین ہیں جنہیں ابد تابد دوزخ میں رہنا ہے اور جلنا ہے جب تک اللہ چاہے گا. شرک دو قسم کا ہے، شرک جلی اور شرک خفی. شرک جلی کا مطلب ہے ظاہر، کہ جو ظاہر آپ کو نظر آئے، یا باللسان لائک کہ آپ زبان سے شرک کرتے ہیں، اور ایک بالجوارح اعضاء کے ساتھ شرک کرتے ہیں. مثلا بت پرستی ہے، بت کے آگے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے آپ دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ شرک بالجوارح ہے کہ آپ نے اپنے اعضاء کے ذریعے اللہ پاک کا ہستی میں کسی کو شریک کر دیا. اور اسی طرح بالزبان ہے، لائک ہولی ٹرینٹی ہے کرسچنز میں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ پاک کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو یہ باللسان ہے، زبان کے ساتھ ایک شرک کی قسم ہے. یہ قسم جو ہے شرک جلی، یہ بڑی واضح اور بڑی انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بہت باریک بینی کی ضرورت نہیں پڑتی. سمپلی ایک بیس لائن نالج ہونا چاہیے، اور اس کے اگینسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس کا عقیدہ جو ہے اس کی زبان کے مطابق اور اس کے رسم و رسوم کے مطابق تو اس عقیدہ کیسا ہے، تو آپ اس وہاں سے شرک جلی جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. شرک خفی یہ ہے کہ یہ زیادہ مہین ہوتا ہے، بہت چھپا ہوا شرک ہے، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو شناخت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ عام طور پہ بہت زیادہ عقیدت میں بھی انسان بعض دفعہ بعض لوگوں کو اللہ پاک کی صفات میں یا قدرت میں اور اللہ پاک کے علم میں یا افعال میں کسی طریقے سے اس میں شامل کر دیتا ہے. ہمارے جیسے بہت سارے اسلاف ایسے ہیں جن کے بارے میں انسان کا گمان ہوتا ہے کہ وہ شاید وہ کاموں میں اللہ پاک کے حصے دار ہیں، یا وہ اللہ پاک کے اذن کے بغیر ہی اپنے طور پہ کرامتاً ایک چیز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسے عقائد ہیں جس پہ ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز کائنات میں ایک پتہ تک بھی نہیں ہل سکتا، اور جو بھی چیز ہے، جو بھی امر ہے، اس کو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے. تو یہ خوش عقیدگی جو ہے بد عقیدگی ہے. تو اس میں یہ جلی قسم کا شرک ہے. اسی طرح اپنی ہوائے نفس کی پوجا کرنا، وہ بھی اپنے نفس کو رب بنا لینے کے مترادف ہے، کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز جو اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اس کو چھوڑ کے اپنے نفس کے ذریعے اس کی خواہشات کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اللہ کے حکم کی بجائے اپنے نفس کے حکم کو اس کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک شرک خفی کی ایک قسم ہے، جو کہ آئیڈینٹیفائی کرنا جس کے اوپر اور اس کو ریکٹیفائی کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے، دقیق کام ہے، اور اس معاملے میں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر روز قیامت آپ کی اسیسمنٹ ہے،
اور اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، دوبارہ سوچنا ہوگا، اور اس کی خاص طور پہ شرک خفی کے بارے میں ہمیں آج کے دور میں ہر لحاظ سے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور اس سے بچنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.